إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک اور مدبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا اور انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ سب سے آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ہمارا مقصد ہی اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور بھیجا ہی اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو بہتر سے بہتر عمل کر لے جاتا ہے۔ آج ہم شرک کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ شرک جس میں بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں احساس نہیں ہو رہا یا ہوتا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ حالانکہ شرک یہ زہر قاتل ہے ایمان کے لیے، اس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ شرک یہ اکبر الکبائر ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ اتنا خطرناک یہ گناہ ہے کہ پوری زندگی آدمی عمل کرتا رہتا ہے، لیکن اگر شرک کر لیتا ہے تو اس کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو شرک کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے اندر برابری کو، یعنی دو چیزوں کے درمیان برابر کرنے کو۔ اور شرک کہ مان لے چند لوگ کسی کمپنی میں شامل ہوتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، حصے دار ہوتے ہیں، تو اس کو شریکہ کہا جاتا ہے۔ اسلام میں جو شرک بولا جاتا ہے، جسے شرک کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں اور اس کے اسماء اور صفات میں شریک ٹھہرایا جائے، برابر جانا جائے۔ یہ اسلام میں شرک کہلاتا ہے۔ اور پہلے توحید کے بارے میں تفصیل سے بتلایا گیا تھا۔ اگر توحید کے مفہوم کو اپنے اندر اگر آپ رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ شرک کہاں ہو رہا ہے اور کس چیز میں ہو رہا ہے۔ یہاں جو سب سے اہم ہے، توحید کو جاننا، توحید کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اور توحید کی جو قسمیں ہیں اس کو اگر ایک آدمی صحیح سے جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو شرک کو سمجھنے میں دقت نہیں آئے گی، شرک کو جاننے میں پریشانی نہیں ہوگی کہ شرک کہاں ہو رہا ہے، ربوبیت میں شرک ہو رہا ہے، الوہیت میں شرک ہو رہا ہے، یا اسماء اور صفات میں شرک ہو رہا ہے۔ توحید کی تین قسمیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اللہ رب العالمین کو اس کی الوہیت میں، اور اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء اور صفات میں ایک جانا جائے۔
اس کا ہمسر اور برابر نہ قرار دیا جائے، نہ جانا جائے۔ توحید کی جو یہ تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات، یہی شرک ہوتا ہے جو شرک اکبر ہے۔ اور شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اکبر ہے اور دوسرا اصغر ہے۔ شرک اکبر سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، توبہ کیے بغیر اگر مر جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شرک اکبر، شرک اکبر کہاں ہوتا ہے، شرک اکبر کس کو کہا جاتا ہے۔ تو شرک اکبر یہی توحید کی جو تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کام میں اس کو اکیلا جانا جائے۔ مارنا، جلانا، پیدا کرنا، بیمار کرنا، شفایابی دینا، یہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں فلاں بھی مار سکتا ہے، فلاں بھی جلا سکتا ہے، تو گویا کہ یہاں اللہ کی جو ربوبیت ہے، اللہ کے ساتھ جو کام خاص ہے، اس میں یہاں شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ جو کام اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، کسی کے اندر کرنے کی پاور نہیں ہے، کسی کے اندر کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہاں اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے تو اس کو ربوبیت میں شرک مانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے رب ہونے میں وہاں شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ میں بھی یعنی مار سکتا اور جلا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ دو آدمی کو منگایا، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، تو کہا کہ دیکھو میں بھی جلا سکتا ہوں، یعنی میں قتل نہیں کیا تو اس کو جلانا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تم بھی وہ کام کر سکتے ہو جو اللہ کے ساتھ خاص ہے تو ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سورج کو پورب سے نکالتا ہے تو پچھم سے نکال دے، مغرب سے لیا۔ پھر ہکا بکا رہ گیا، ہے ہی نہیں اس کے اندر طاقت۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کام خاص ہے اس میں اس کو اکیلا جانا چاہیے۔ اب یہاں جو لوگ یہ کہے کہ نہیں فلاں بھی بارش اتار سکتا ہے، فلاں بھی بیمار کر سکتا ہے، فلاں بھی مار سکتا ہے، تو یہاں ربوبیت کے اندر شرک ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دے؟ ہے کوئی روزی دینے والا؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے سکتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں فلاں روزی دیتا، فلاں کھلاتا ہے، فلاں مارتا ہے، تو یہاں ربوبیت کے اندر شرک ہو رہا ہے۔ یہ شرک کی پہلی قسم ہے کہ جہاں لوگ شرک کرتے ہیں، اور شرک کی دوسری قسم جہاں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اللہ رب العالمین کی جو صفتیں ہیں، اسماء اور صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، کہ جو صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں اگر کسی اور کو لا کر کے شامل کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں شرک ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے، جو کچھ ہے ظاہر ہے، پوشیدہ ہے، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں فلاں آدمی بھی غیب جانتا ہے، فلاں کے اندر بھی غیب جاننے کی صفت ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہاں اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے اس صفت میں شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ تو جو بھی اللہ کی صفتیں ہیں یا اللہ کے جو نام ہیں اس میں اگر کوئی شامل کرتا ہے یا نام کو چینج کرتا ہے یا اس کے اندر تحریف کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، تو یہ اسلام میں منع ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ سے ان کے ناموں کے ذریعے مانگو۔ ہاں، جو لوگ ان کے ناموں میں تحریف یا الحاد پیدا کرتے ہیں تو ایسے لوگ اپنے کیے کے پائیں گے، ان کو ملے گا جو دنیا کے اندر کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ کی جو صفتیں ہیں یا اللہ کے جو نام ہیں اس میں شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم، اور اس قسم کو سب سے بعد میں اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہی اکثر و بیشتر لوگ شرک ٹھہراتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ ہے توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت کہا جاتا ہے، کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، بندہ جو بھی عمل کرے گا، بندہ جو بھی عبادت انجام دے گا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ توحید ربوبیت میں کہا کہ اللہ جو کام کر سکتا ہے، اللہ ہی کے ساتھ جو کام خاص ہے، اس میں اللہ کو اکیلا جانا جائے۔ اگر کوئی اس میں اس کے بھاگیدار ٹھہراتا ہے، اس کا ہمسر جانتا ہے، تو ربوبیت میں شرک ہو رہا ہے۔ الوہیت میں بندہ جو بھی افعال انجام دیتے، جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ بات، چاہے ایک آدمی چھپا کر کے کرے یا دکھا کر کے کرے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ عبادت ہے۔ اب عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے نذر و نیاز ہو، چاہے ذبح کرنا ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، صدقات و خیرات ہو، جو بھی ہو، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، عبادت کی جتنی بھی قسمیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت یہ مشروع نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کی عبادت نہ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو گویا کہ یہاں الوہیت میں شریک ٹھہرا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ عبادت جو بھی ہے وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے شرکا بنا رکھے ہیں، اپنے شریک بنا رکھے ہیں، اور اللہ رب العالمین جیسی محبت ان سے کرتے ہیں۔ اللہ جیسی محبت ان شرکا کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ سے جس طرح محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے ان سے محبت کرتے ہیں جن کو یہ اپنا شرکا بنا، شریک بنا رکھے ہیں۔ تو وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں یہاں شرک ہوتا ہے۔ اور یہی قسم ہے شرک کی جہاں اکثر و بیشتر لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ عبادت، توحید الوہیت میں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے اس کی شکل نذر و نیاز کی شکل میں ہو، چاہے لوگ دعا کے طور پر جو مانگتے ہیں اس میں ہو، یہاں لوگ شریک ٹھہراتے۔ ورنہ مشرکین مکہ بھی تو توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کیا آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، کون بنایا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ۔ لیکن جب عبادت کی بات ہوتی، جب عبادت کا معاملہ آتا تو کہتے کہ ہم ان کے پاس اس لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دے۔ حالانکہ یہی عبادت ہے، دوسروں کے سامنے جا کر کے گریہ وزاری کرنا، پکارنا، اور مرے ہوئے یا ایسے شخص کو واسطہ یا ذریعہ سمجھنا جس کے اندر طاقت اور قوت نہ ہو، تو یہی تو پکارنے میں شرک ہو رہا ہے، یہی تو عبادت ہے، پکارنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو وہاں کیا کرتے تھے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں چونکہ ان کی پہنچ ہے اللہ کے یہاں، یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں گے، ہم سفارشی بنا کر کے اس کو پکارتے ہیں۔ میرے بھائی، جو مر گیا ہے، جو مر گیا ہے، وہ کیسے سفارشی بنے گا آپ کا؟ وہ کیسے اللہ تک آپ کو قریب کر دے گا؟ تو یہی جو دیوی دیوتا مشرکین بناتے تھے تو ان کے پاس جاتے تھے کہ
ہم اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی کہ نہیں، یہ بھی عبادت ہے، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ توحید الوہیت، توحید عبادت، یہاں کئی ایک طریقے سے لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایک تو دعا میں شریک، یعنی دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی یہ عبادت ہے۔ اصل تو دعا ہی ہے نا، پکارنا، مانگنا۔ دعا کا مطلب ہے طلب کرنا، فریاد کرنا، یہی تو ہے۔ ہم نماز میں کیا کرتے؟ دعا ہی کرتے ہیں نا۔ حج کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے؟ دعا ہی کرتے ہیں نا۔ یہی دعا ہے، اصل دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے پکارنا اللہ سے۔ تو دعا کا جو مطلب ہوتا ہے، اس مطلب کو آدمی اگر سمجھ لے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں اور کس سے ہمیں مانگنا چاہیے، تو پھر وہ شرک سے بچ سکتا ہے۔ آپ کو جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، آپ صرف اور صرف اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی نہ پھیلائیں۔ کوئی دے نہیں سکتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے سے مانگنے کو کہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کہ نبی آپ سے میرے بارے میں میرے بندہ پوچھے تو آپ کہیں کہ میں قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ پکارنے والے کو چاہیے کہ میرے اوپر ایمان لائے اور میری بات مانے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے مانگنے سے کتراتے ہیں تو ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، آپ اللہ سے مانگیے نا۔ اللہ رب العالمین دینے والا، اللہ سے طلب کیجیے۔ اللہ رب العالمین مانگنے کو پسند فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ مانگنے سے کتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ میرے بھائی، یہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ کہ نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو بھی نبی آئے ان کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر شرک کریں گے تو اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ بھی اگر شرک کریں تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، میرے علاوہ کسی سے مت مانگو۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، تو میں اسے دیتا ہوں۔ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبر والوں کو پکارتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رب صرف یہ بنانا ہے کہ ہم ان کے سامنے جا کر کے نماز پڑھیں یا ہم سجدہ کریں تو یہ عبادت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں جو مرے ہوئے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، یا مرے ہوئے لوگوں کے لیے لوگ انجام دیتے ہیں۔ انہیں آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں، حاجت روائی، مشکل کشائی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے فریاد رسی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اس کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، اور ایسے کافر کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ انہ لا یفلح الکافرون، کافر یہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے فریاد رسی کرتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کا طریقہ نقل کیا ہے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ جب پریشانی میں، مشکل میں پھنس جاتے تھے تو اللہ رب العالمین کو ہی صرف پکارتے تھے، لیکن جب پریشانی سے ہٹ جاتے، پریشانی سے نکل جاتے تو اللہ رب العالمین کے شریک ٹھہرانے لگتے۔ آج دیکھیے، پہلے اور آج کے زمانے کے مشرک کو آپ دیکھ لینا۔ پہلے کے مشرکین صرف پریشانی میں، مشکل میں جب پھنستے
تو وہاں اللہ کو ہی یاد کرتے، صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب یہ لوگ سمندر میں سفر کرتے اور موج میں گھر جاتے، کشتی پھنس جاتی، تو یہ لوگ اللہ کو خالص ہو کر کے دعا کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ کو پکارتے، صرف دین کو خالص ہو کر کے اللہ رب العالمین کو پکارتے۔ فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تعالیٰ کنارے پر لے آتا، بچا دیتا، اس موج سے نکال دیتا، تو اب کہتے کہ فلاں نے ہم کو بچایا ہے، فلاں کی وجہ سے ہم بچ پائے ہیں، فلاں نے ہمیں نجات دلائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مشرکین کے اس طریقہ کو نقل کیا اور بتلایا کہ دیکھو وہ جب مشکل میں پھنستے یا مشکلات کا جب سامنا ہوتا تو اللہ ہی کو یاد کرتے، لیکن جب مشکلات سے نکل جاتے تو شریک ٹھہرانے لگتے۔ لیکن آج کے زمانے کے ہم مشرک کو دیکھیں، چاہے پریشانی کا معاملہ ہو، چاہے خوشحالی کا معاملہ ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے۔ گویا کہ آج کے زمانے کے جو مشرکین ہیں نا، پہلے کے مشرکین سے زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ غلیظ اور زیادہ پلید ہیں۔ یہ ہر حال میں مشکل ہوتا ہے پھر بھی قبر والوں کو پکارا جاتا ہے، یا مرے ہوئے کو پکارا جاتا ہے، بابا کو یاد کیا جاتا ہے، اس سے فریاد رسی کی جاتی ہے، اور جب خوشحالی ہوتی ہے تو ان کے لیے ہی نظر و نیاز، ان کے لیے ہی سب کچھ، ان کے سامنے جا کر رکوع سجود سب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف بس ان کو ذریعہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح کے مشرکین کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ تو یہاں دعا میں پکارنے کی جب بات ہوتی ہے تو یہ پکار چکے اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے فریاد کیا جائے، اللہ رب العالمین سے طلب کیا جائے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کو پکارنا، اور پکار سے مراد یہ ہے ما فوق الاسباب، کہ جس کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، مان لے ایک آدمی یہاں ہے ہی نہیں، ہماری آواز کو سن ہی نہیں سکتا، اور اس کو ہم پکارے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی مر گیا ہے، مرا ہوا ہے، اس کو ہم پکار رہے ہیں، اس سے ہم مانگ رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہوگا اسے؟ یہ فوق الاسباب سے آگے ہے۔ یہ جو آدمی اسباب کے تحت، مان لے سامنے میں ہے، سامنے میں اگر آپ کسی سے طلب کرتے ہیں ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں دوں گا، نہیں ہے تو وہ انکار کرے گا۔ لیکن جو یہاں ہے ہی نہیں، کوسوں دور ہے، اور اس کو آپ یہاں سے آواز لگا رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ان سے فریاد رسی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز اللہ سے مطلوب ہے کہ آپ اللہ سے کریں، کیونکہ اللہ سن سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے نا، ان لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، باریک بھی ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو آپ اللہ سے مانگیں، نہ کہ آپ ایسوں کو آپ یاد کریں کہ جو آپ کی آواز کو سن بھی نہ سکے، اور سن بھی لے تو جواب بھی نہ دے سکے۔ دعا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یعنی جو نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، جو نفع نہیں پہنچا سکتا، جو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو آپ مت پکارو۔ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہی۔ دیکھیے مانگنے کی جو بات ہوتی ہے، کسی سے ہم مانگتے ہیں دو ہی نیت سے، دو ہی مقصد سے، یا تو ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہوتا، یا جو تکلیف ہے اس تکلیف کو دور کرنا ہوتا۔ یہاں اللہ نے وہی فرمایا ما لا ينفعک ولا يضرک، جو نہ نفع دے سکتے ہیں جو نقصان دے سکتے ہیں۔ دو ہی ہے نا، پکار میں دو ہی چیز ہے، دو ہی مطلب ہوتا ہے، یعنی دو ہی غرض کے لیے آدمی یہ عمل کرتا ہے، یا تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا جو دکھ اور تکلیف ہے اس کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے کو مت پکارو جو نفع نقصان نہیں دے سکتا، جس کے اندر نفع نقصان کی طاقت ہے ہی نہیں، اگر آپ نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے آپ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، تو وہ لوگ جو پکارنے والے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ بھی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، کیا آپ ایسوں سے مانگتے ہیں جو کہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا،
اور سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ کھجور کی جو گٹھلی ہے نا اس کے چھلکا کے بھی مالک نہیں ہے, معمولی سے معمولی چیز کا بھی وہ مالک نہیں ہے, تو بڑی سے بڑی چیز کیسے دے سکتا ہے آپ کو. تو یہاں جو شرک ہو رہا ہے وہ دعا میں, پکار میں شرک ہو رہا ہے, جو کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے کہ اللہ سے ہی مانگا جائے. اور اللہ نے اپنے سے مانگنے کو کہا. جو لوگ اللہ سے مانگنے سے کتراتے ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے, یا وہ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو پکار کی جتنی بھی قسمیں ہیں آپ اللہ سے فریاد رسی کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں. الوہیت میں جہاں شرک ہوتا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اطاعت میں, اطاعت یعنی اللہ کے حکم کے حساب سے ہمیں کوئی عمل کرنا ہے. اللہ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اسی کو ہمیں اپنانا ہے, جسے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اسے ہمیں رکنا ہے. اطاعت صرف اللہ کی ہے, حلت و حرمت کا پاور صرف اسی کو ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. اللہ رب العالمین کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے, کسی کو حرام کر سکتا ہے, اور جو کچھ حلال کرنا تھا, جو چیزیں حلال تھی اللہ رب العالمین نے نبی کی زبانی ہمیں بیان فرما دیا, اور جو چیزیں حرام تھی اس کو بھی اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا. اب تو نبی آنے والے نہیں نا ہیں کہ اب ایک نیا حکم آئے گا, اسلام مکمل ہو گیا ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. تو حلت و حرمت یہ اللہ کو حاصل ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں. اب دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے عالموں اور درویشوں کو ارباب بنا لیے. یہ جب آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا نہیں ہے. وہ جب آئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ صلیب کی جو تصویر لگائے ہوئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پھینک دو, نکال کر کے پھینکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کیا کہا کہ ایسا تو نہیں کرتے ہم, ان کو ارباب نہیں بناتے, ان کو ہم رب نہیں مانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب یہ درویش, یہ عالم, یہ پادری کسی چیز کو حلال کر دے جو کہ اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے تو لوگ اس کو حلال مان لیتے ہیں, یا وہ چیز کو جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے اس کو یہ حلال کہہ دے تو حلال مان لیتے ہیں. یعنی حلت و حرمت جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو یہ حرام کہہ دے تو حرام مان لیتے ہیں, جس کو اللہ نے حرام کہا ہے جس کو یہ حلال کہہ دے تو اس کو حلال مان لیتے. آج یہی دور ہے, بہت سارے مولوی پیسے لے کر کے جو دین بیچ کر کے دنیا خریدتے ہیں, پیسے لے کر کے حلت و حرمت کا فیصلہ سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے, آپ کر سکتے ہیں. میرے بھائی یہ نبی کو بھی اختیار حاصل نہیں تھا, یہ نبی بھی نہیں کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی, یہ پاور اللہ رب العالمین نے نہیں دیا. اور اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد استعمال کیے تھے, شہد کھائے تھے, تو آپ نے کیا فرمایا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا, حرام کر لیا آپ نے. شہد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ نے شہد کو کیوں حرام کیا ہے؟ کیا آپ اپنے بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں, خوشی چاہتے ہیں؟ آپ جو چیز اللہ نے حلال کیا ہے اس کو آپ حرام کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا, تنبیہ کیا نبی کو. گویا کہ یہ پاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں تھا کہ آپ کی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام کر دے, جب تک کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وہی نہ آ جاتی. اور آج یہی ہوتا ہے کہ طاعت کے معاملے میں, اطاعت کے معاملے میں انسان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ حلت و حرمت کا فیصلہ لگاتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہی بیان فرمایا اس کے اندر کہ حلت و حرمت کے اختیارات یہ صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو نہیں کی جائے گی. انما الطاعۃ فی المعروف, اطاعت فرما برداری نیک کام میں ہے جس میں اللہ ناراض نہ ہوتا ہو, اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہو,
اس کی اطاعت کی جائے گی۔ الوہیت میں جہاں شرک ہوتا ہے، یعنی شرک کی قسموں میں سے ایک ہے محبت۔ محبت ایک عبادت ہے اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں اور اللہ جیسی ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ بابا فیصلہ کر دے، بابا جو کچھ کہہ دے ان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بات کو یہ پس پشت ڈال دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتے ہوئے بھی یہ ایک عام انسان اماموں کی باتوں کو یہ اپنا لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو بات ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی ہلاکت و تباہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شرک میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دنیا طلبی کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر دکھاوے کے طور پر عمل کرتا ہے، یعنی یہ نیت کے اندر ہے کہ دنیا حاصل کرے، تو آخرت کے اندر ایسوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، آپ کوئی بھی عمل انجام دیتے آپ اللہ کے لیے انجام دیں، لیکن کوئی آدمی صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اس کی نیت کے اندر، اس کے دل میں دنیا طلبی ہے، تو دنیا میں تو اللہ رب العالمین دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا سارا عمل برباد ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شرک کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم کہا ہے، اور شرک کی مذمت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ یہ شرک اتنا بڑا خطرناک، شرک کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ شرک کی قباحت اور شرک کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی مغفرت نہیں ہے، کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف کر دے گا، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، لیکن شرک پہ اگر آدمی مر جاتا ہے، توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے بارے میں لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹا شرک مت کرنا، یہ شرک یہ بہت خطرناک ظلم ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا تو وہی راہ راست پر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت مشکل بات ہے کہ کون ہے جو ہمیں اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا، کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹا ظلم نہ کرنا، شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ یعنی یہاں مراد الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم سے مراد، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، شرک اکبر ہے، یہ شرک ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کا جو مقام نہیں ہے، اس کی جو جگہ نہیں ہے، اس کا جو محل نہیں ہے، اس کو رکھنا۔ مثال کے طور پر چپل یہ پیر میں پہننے کی ہے، یا جوتے ہم پیر میں لگاتے ہیں، کوئی آدمی اگر سر پر لے کر کے چلے تو یہ کیا ہے؟ یعنی جس کا جو مقام نہیں ہے، جو جگہ نہیں ہے، وہ جگہ سے ہٹا کر کے آپ ایسی جگہ میں رکھے جو اس کا مقام نہیں ہے، جو اس کا رتبہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی ایک انسان کو رب کا درجہ دیا جاتا ہے، ایک انسان کو معبود سمجھ کر کے اس کو پکارا جاتا ہے، تو یہ شرک ہے، اتنا خطرناک شرک ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ نبی آپ بیان کر دیجئے، آپ بتلا دیجئے کیا ہو، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر کے سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے
کہ شرک نہ کرنا۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے بڑا، اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑا گناہ۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہاں آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ اکبر الکبائر ہے، اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا وہ کون سے گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں؟ ان میں سے ایک کا آپ نے ذکر کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسی حالت میں مر جاتا ہے توبہ کیے بغیر تو اس کی مغفرت نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ شرک یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اسی پر اگر کوئی مرتا ہے تو وہ اس کے اوپر جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے فرما دیا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، شریک ٹھہرائے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ بنائے گا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ پوری زندگی آدمی عمل کرتا رہتا ہے، سارا برباد ہو جاتا ہے۔ اگر اس پر مرتا ہے، شرک پر ہی مرتا ہے، تو مغفرت تو ہے ہی نہیں، جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ سب برباد کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ نبی آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جاتے۔ اسی طرح انبیاء کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، انبیاء کے نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے برباد ہو جاتے۔ لوگ نماز پڑھتا ہے، نذر و نیاز، روزہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن شریک بابا کو ٹھہراتا ہے، قبر والوں کو جا کر کے پکارتا ہے اور وہاں جا کر کے فریاد رسی کرتا ہے، تو یہ جو شرک ہے میرے بھائی، اس پر اگر کوئی مرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو آدمی مرتا ہے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، حاجت روائی، مشکل کشائی کرتے ہیں، ان کی مثالیں بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے مثالیں بیان کی ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو حاجت روا سمجھ کر کے پکارتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، سمجھداری سے سنو۔ یہ کون سی مثال ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جو لوگ یعنی جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، اللہ نے فرمایا کہ وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قبر والوں کو جا کر کے پکارتے ہو نا، ان سے جا کر فریاد رسی کرتے ہو، گھٹنے ٹیکتے ہو، نظر و نیاز ان کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کرتے ہو۔ اللہ فرما رہا لن یخلقوا ذبابا، وہ تم مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اکٹھے ہو کر کے بھی اگر چاہے ایک مکھی پیدا کرنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، وہ مکھی نہیں بنا سکتے، تو تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کیا کریں گے؟ وہ خود مر گئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن وہ بھی معلوم نہیں ہے ان کو، تو وہ فریاد رسی کیا کریں گے؟ اللہ نے مثال دیا کیا؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کچھ لے کر کے، لوگ لڈو مٹھائی کیا کیا لے کر کے جاتے ہیں، چڑھاتے، وہاں لڈو مٹھائی لے کر کے جا کر کے چڑھاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مکھی اس میں سے کچھ لے کر کے اڑ جائے نا تو اسے چھین بھی نہیں سکتے ہیں۔
उसे रोक भी नहीं सकते। ये तो वो क्या मालिक है, वो नफा नुकसान कैसे दे सकता है जो एक मक्खी को ना भगा सके। एक मक्खी मिठाई लेने या कोई चीज लेकर के वहां से उड़ती है, उसे छीन भी नहीं सकता, तो वो कैसे मालिक बन सकता है। बहुत यानी सोचने की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दे करके इंसान को समझाया, लेकिन इंसान सोचता है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए वास्ते में हमारे बाबा ही काम आएंगे, अल्लाह करे कुछ नहीं कर सकती। वहीं यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय्या ला यस्तनक़िज़ूहु मिन ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह ने फरमाया कि जिसे तुम मांगते हो और मांगने वाला और जिसे मांगा जा रहा है, दोनों ये कमज़ोर है, दोनों कमज़ोर है। जो मांग रहा है वो भी कमज़ोर है, जिसे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर है, दोनों लाचार है। क्या करेगा भाई, कैसे फ़ायदा पहुँचाए। अरे मांगिए उससे जो देने वाली ज़ात है, जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर कुव्वत है, जिसके अंदर पावर है। आप ऐसों को क्यों मानते हैं, ऐसे से क्यों मांगते हैं जो देने की ताकत ही नहीं रखता। अगर आप पुकारते हैं तो आपकी पुकार को भी नहीं सुन सकता, अगर सुन ले तो जवाब भी नहीं दे सकता, तो क्या फ़ायदा होगा उसको पुकारने से। ये मिसाल अल्लाह ने दिया है कि मक्खी की मिसाल दिया है कि जिसको तुम अल्लाह को छोड़ करके पुकारते हो, वो मक्खी अगर उसके यहाँ से कुछ लेकर के उड़ जाए ना, तो वो उसको छीन भी नहीं सकते, और जिसे तुम पुकार रहे हो वो भी कमज़ोर है, और जो पुकारने वाला है ना वो भी कमज़ोर है। जिसे मांग रहे हो, मांगने वाला, तलब करने वाला और जिसे तलब किया जा रहा है, जो दोनों कमज़ोर है, दोनों लाचार है, बेबस है। एक मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कुरान में ये भी बयान फरमाया है, लहू दावतुल हक़ वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशै, कि सही पुकार तो यानी उसी को पुकारना, यानी पुकारना हक़ यही है कि अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह से ही फरियाद रसी की जाए। अल्लाह फरमा रहा है कि जिससे ये लोग पुकारते हैं, ला यस्तजीबून लहुम बिशै, वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते। कैसे नहीं दे सकते, इल्ला कबासित कफ़ैहि इलल मा। मिसाल दी अल्लाह ताला कि एक आदमी जब प्यासा होता है तो पानी की तरफ मुंह बढ़ाता है, इसलिए कि वो पानी उसके मुंह में आ जाए। तो ऐसा मुमकिन है कि पानी खुद ब खुद आ जाए? नहीं ना आ जाएगा। पानी पीने के लिए आदमी जाएगा वहाँ, पानी पिएगा तब होगा। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इल्ला कबासित कफ़ैहि इलल मा लियबलुगा फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िही वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। अल्लाह ताला फरमाया कि पुकार तो उसी का हक़ है, और जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं वो उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दे सकते, कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। ला यस्तजीबून लहुम बिशै, के कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। उसके बाद अल्लाह फरमाया कि उन्हें पुकारना तो ऐसा ही है जैसे कि कोई शख्स पानी की तरफ अपने हाथ इसलिए फैलाए कि पानी उसके मुंह तक आ जाए, पानी की तरफ हाथ फैलाए सिर्फ कि मुंह तक पानी आ जाए। अल्लाह फरमा रहा है कि इस तरह से हाथ फैलाए कि पानी उसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि पानी कभी उसके मुंह तक पहुंचने वाला है ही नहीं, खुद ब खुद पानी आ ही नहीं सकता है। और काफिरों की पुकार भी ऐसी ही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कोई फ़ायदा नहीं है। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फ़ी ज़लाल, काफिरों को पुकारना जो मर गए हैं, जो सुन नहीं सकते, ऐसी ही है कि जिस तरह से हाथ फैलाने से पानी नहीं आ सकता मुंह में, वैसे ही उसे मांगने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान के अंदर कि जिस तरह से दुनिया के अंदर तुम अपनी जायदाद में अपने गुलाम को तुम शरीक होना पसंद नहीं करते हो, तो तुम अल्लाह के शरीक कैसे बना रहे हो, अल्लाह का हमसर, अल्लाह के बराबरी में कैसे ला करके तुम खड़ा कर रहे हो। कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो माल तुम्हें दिया है, जो दौलत दे रखा है, उस दौलत में तुम अपने गुलाम को पार्टनरशिप पसंद नहीं करते हो, तो ये तुम्हें कैसे ज़ेब देता है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को बराबर जानो। तुम अपनी जायदाद में, अपने माल में दूसरे को बराबर खड़ा होने को पसंद नहीं करते हो, तो अल्लाह के साथ कैसे ला करके दूसरे को पसंद करते हो। और देखिए ना, दुनिया के अंदर, दुनिया में एक आदमी अपनी बीवी के साथ दूसरे मर्द को नहीं देखना चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता है? क्योंकि पसंद ही नहीं करता है कि उसकी बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द रहे। अल्लाह ताला कैसे पसंद करेगा कि अल्लाह के बराबरी में ला करके खड़ा किया जाए और अल्लाह का जो दर्जा है वो किसी और को दे दिया जाए।
لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے، اللہ کا جو رتبہ ہے، اس کے رتبہ کو لوگوں نے نہیں سمجھا، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ رب العالمین کی لوگوں نے وہ قدر نہیں کی جو اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے اس کو اکیلا، اس میں اکیلا مانا جائے، تنہا مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے۔ تو یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کھجور کے گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور بھی مثالیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں یہ مشرکین جب حج کے لیے جاتے، عمرہ کے لیے جاتے تو تلبیہ پکارتے، تلبیہ میں کہتے لبیک لا شریک لک بلی لبیک لا شریک لک لبیک۔ مشرکین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ یہ مشرکین کہتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے لیے ہی وہ حاضری دیتے، کہتے کہ اللہ میں حاضر ہوں، لیکن لاسٹ میں کیا کہتے؟ الا شریکا، ہاں ایک شریک ہے جس کا وہ مالک ہے اور تو مالک ہے، شریک یہاں ٹھہرا دیتے یہاں۔ تو یہ مشرکین اس طرح سے شریک ٹھہراتے تھے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ میرے بھائی شرک یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ شرک کے نقصان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی شان کو گھٹا رہے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ لوگ کمی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ سے جو محبت مطلوب ہے اس محبت میں کسی اور کو شامل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شرک سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے کہ مشرک کے دل میں اللہ کی تعظیم وہ نہیں رہ جاتی جو کہ تعظیم ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ مشرک یہ کتنا خطرناک ہے، مشرک کو نجس، ناپاک کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ ایمان والو اتنا جان لو کہ یہ مشرک یہ نجس ناپاک ہے، پلید ہے، یہ معنوی طور پر ناپاک ہے، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب سمجھتے ہیں، دل اس کا ناپاک، گندا اور غلیظ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو یہ شامل کیے ہوتے ہیں، اس لیے نجس کہا گیا ہے۔ مشرک کا کتنا خطرناک انجام ہے۔ مشرک کی جو جائیداد ہے، مشرک کی جو جان ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے۔ جو شرک کرتا ہے، شرک کرنے والے کی جو جائیداد ہے، ان کی جو جائیداد ہے، ان کی جو جان ہے وہ محفوظ نہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے الا کہ تین کام اگر کر لے تو پھر اس کا خون حلال ہوتا ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ بوڑھا زانی زنا کرتا ہے، تو اور ایک چیز اس میں یہ بھی ہے، میں تفصیل میں نہ جا کر، ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اگر دین سے مرتد ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ قتل کیا جائے گا، وہ قتل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک کافر کی جان اور اس کا جو مال ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ مسلمان کی جو جائیداد ہے وہ محفوظ ہے، وہ قتل نہیں کیا جائے گا الا کہ اسلام میں جو حق ہے، کسی کو قتل کر دے قصاصاً تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ مشرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ یہ مشرک وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، دیکھیے یہ شرک کرنے والوں کے لیے گھاٹا، یہ نقصان کہ اس کے لیے آسمان کا بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جو شرک کرتا ہے، شرک کی حالت میں ہی مر جاتا ہے، تو جب اس کی روح کو لے کر کے آسمان کی طرف جایا جاتا ہے تو آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ یہاں تک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھلنا ناممکن ہے، جس طرح کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس نہیں سکتا یا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گھسنا ناممکن ہے، اسی طرح اس کے لیے لا تفتح له ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ناممکن ہے
کہ اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جائے، تو مشرک کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال اللہ نے دی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی وہیں سے اس کے روح کو آسمان کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جاتا، اس کو وہاں سے ایسی پھینکا جاتا ہے کہ گویا اس کو ہوا اچک کر کے دور دراز علاقے میں لے گئی، دور دراز، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی ایسا کہ گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندہ اچک لے جائے، اور تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، یا ہوا اس کو دور دراز علاقے میں پھینکا ہے۔ یہ مشرک کی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے مشرک کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں، یہ بد عقیدگی کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، یہ برے گمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ، تب نہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے شرک ربوبیت میں ٹھہرائے، چاہے الوہیت میں ٹھہرائے، چاہے اسماء اور صفات میں ٹھہرائے۔ تو شرک یہ بہت خطرناک ظلم ہے، اور یہ بہت خطرناک گناہ ہے جسے اسلام نے بڑی سختی سے روکا ہے اور بچنے کی ترغیب دلائی ہے کہ شرک نہ کرو۔ شرک کا جو وقوع شروع ہوا، یعنی شرک جب سے شروع ہوا، نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوا، اور اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے سورہ نوح کے اندر کہ لوگوں نے کیا کہا، نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے اس نے کیا کہا کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ تم ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ان سب کو مت چھوڑو، مت چھوڑو، یہ سب تمہارے معبود ہیں، چھوڑ دو گے تو مسئلہ گڑبڑ ہوگا۔ اس صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق یہ قوم نوح کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ جب یہ لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، تو شیطان نے ان کی جو ذریت تھی یا ان کی جو اولاد تھی ان کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے باپ دادا تھے، ان کا فوٹو بناؤ، مجسمہ بناؤ، اور جہاں جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے ناموں کے ساتھ چسپاں کرو، لگاؤ اور پکارو۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب علم بجھ گیا، علم ختم ہو گیا، تو لوگ پوجنے لگے۔ یہ بت پرستی کہ نوح علیہ السلام جو کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا رسول بن کر کے آئے، نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، سارے لوگ 10 سال تک، 10 شتابدی تک، 10 صدی تک صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں شرک نہیں ہوتا تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ شرک کا سلسلہ شروع ہوا، اور شرک کس کے نام میں، کس کے ساتھ؟ یہ جو لوگ نیک لوگ تھے، عبداللہ ابن عباس کی جو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے، جب مر گئے تو ان کے نام میں مجسمے بنا کر یا فوٹو بنا کر کے اس کو یاد کیا جانے لگا، اور پھر اس کی عبادت ہونے لگی، اور یہی منتقل ہو کر کے مشرکین میں آیا، اور ان کے یہاں وہی ود، سوا، یغوث، یعوق نام کہ مورتی بنائے گئے، اور لوگ اس سے فریاد رسی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے دیوی دیوتا ہیں، یہ ہمیں اللہ تک قریب کر دیں گے۔ آج کے دور میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر مر جاتا ہے تو اس کی قبر کو پختہ بنایا جاتا ہے اور اس کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر کے پکارا جاتا ہے، جو آج مزاروں کی شکل میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا کے بہت ساری جگہوں میں آپ دیکھیں گے لوگ اونچے اونچے قبے بنا رکھے ہیں، وہاں جا کر کے دور سے سفر کر کے آتے ہیں، وہاں جا کر کے فریاد رسی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہی تو شرک ہے، یہی تو ہے کہ آپ ان سے مانگنے کے لیے آپ کوسوں دور کا سفر کر کے آپ آتے ہو، ان کے سامنے جا کر کے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، یہ کیا کرے گا بھائی؟ یہ ہو بہو وہی طریقہ ہے جو یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ مورتی اور فوٹو سب چسپا کر کے رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں جب کوئی نیک مر جاتے ہیں، کوئی صالح مر جاتے ہیں، تو ان کے مجسمے بناتے ہیں، اس کے فوٹو لیتے ہیں اور پھر اس کی عبادت کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں یہ بیان فرماتے رہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر کہ اس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ مسجد یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے جس میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ہی عبادت ہوگی، اس میں کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت کی جگہ مسجد میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، یعنی جو یہ مسجد ہے قبر کے پاس جا کر کے وہی کیا جاتا ہے۔ جو کام مسجد میں انجام دیا جاتا ہے، عبادت مسجد میں ہوتی ہے، مسجد میں لوگ نماز اور نذر و نیاز اور پکارتے ہیں اللہ کو، وہی کام جا کر کے قبر والوں کے پاس کرتے ہیں۔ وہاں مسجد بنا کر کے وہاں جا کر کے رکوع سجود کرتے، گھٹنے ٹیکتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، نذر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ بدترین مخلوق ہے، یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، اس سے روکنا چاہیے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ دیکھیے سورہ یوسف کی جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی شریک ٹھہراتے ہیں، ایک جز کو مانتے ہیں دوسرے میں جا کر کے یہاں بھاگیداری ٹھہراتے ہیں۔ مشرکین ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن جب عبادت کی بات آتی تو وہاں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وہی کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو میرے بھائی، شریک آپ چاہے پورے جز میں، چاہے توحید ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء صفات میں کرے، یا چاہے ایک میں کرے، شرک ہے۔ شرک سے انسان، یہ شرک اکبر جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، یہ اتنا خطرناک شرک ہے کہ جس سے انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ وہ شرک ہے جس کے لیے معافی نہیں ہے، اگر توبہ کیے بغیر ہی مر جاتا ہے تو معافی نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ کریے۔ آپ شرک کا جو یہ طریقہ جاری اور ساری ہے لوگوں میں، اس کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ صرف اللہ کو پکاریے، اللہ کو مانگیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے فریاد رسی نہ کیجیے، کسی اور کو اپنا حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھیے، مانگیے تو صرف اللہ سے، حاجت روا مشکل کشا سمجھیے تو صرف اللہ کو سمجھیے۔ یہ کچھ باتیں تھی شرک اکبر کے حوالے سے۔ شرک اکبر کو ہم نے جانا مختصر طور پر، شرک اصغر کو ہم جانیں گے کہ شرک اصغر جس کو چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو گناہ ہے شرک اصغر، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح الدجال کہ فتنہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من مسیح الدجال، کہ کیا میں اس کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ پوشیدہ ہے۔ مسیح دجال کا جو یہ فتنہ ہوگا یہ ظاہر ہوگا، آدمی دیکھے گا اس کا فتنہ جو ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس سے بھی خطرناک جو کہ پوشیدہ ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا شرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی ہے سامنے میں، وہ دیکھ رہا ہے، تو وہاں اب نماز کو یہ مزین کرنے لگتا ہے اور ڈھنگ سے رکوع سجود کرتا ہے، خشوع خضوع اختیار کرتا ہے یہاں کہ فلاں آدمی دیکھے، تعریف کرے کہ فلاں آدمی بہت اچھا سے نماز پڑھتا ہے۔ یہ اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چوٹی کی رینگنے سے بھی باریک ہے، اتنا خطرناک ہے، یہ ہر آدمی نہیں اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو شرک اصغر چونکہ یہ شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ شرک اصغر یہ جو چھوٹا شرک ہے نا، شرک اکبر سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، شرک اصغر سے اسلام سے نہیں نکلتا۔ شرک اصغر سے انسان اکبر تک پہنچنے کا یہ ذریعہ پہنچ سکتا ہے۔ شرک اصغر کی قسموں میں سے ایک تو ہے ریاکاری، دکھاوا کرنا۔ منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ جو منافقین جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو کاہلی اور سستی اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو دیکھیے جو منافق جو کفر کے اندر داخل ہے، نفاق کہ اسلام کے خلاف بغض و عداوت ہو دل کے اندر اور اوپر سے ظاہر کرے اسلام کو، تو یہ جو منافق جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کا انجام جہنم کے سب سے نچلا کھائی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے کھائی میں۔ ایک آدمی اگر دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں بندہ کے جس میں وہ شریک ٹھہراتا ہے اس سے میں بے نیاز ہوں، بے نیاز ہوں، میں اس کو چھوڑ دوں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی جس کام میں آدمی ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا، ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا، کوئی بھی کام آدمی دکھاوے کے لیے کرتا ہے، چاہے روزہ دکھاوے کے لیے رکھے، چاہے روزہ صدقات و خیرات دکھاوے کے لیے کرے، یا نماز دکھاوے کے لیے پڑھے، تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرے گا جس عمل میں وہ ریاکاری کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ریاکاری نہ کرو۔ ریاکاری کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی کو دکھانے کے لیے آپ کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کریں، صرف اللہ کے لیے کریں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات ہو، آپ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، تو صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اخلاص کیا ہے کہ آپ اس عمل کے اندر جو عمل آپ کر رہے ہیں کسی اور کو شریک نہ کریں، کسی اور کو بھاگے دار نہ کریں، کوئی ملاوٹ نہ کریں، صرف اللہ کے لیے انجام دیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی بات کا حکم ہوا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، دین کو خالص ہو کر کے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کریں۔ تو عبادت میں اخلاص مطلوب ہے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے انجام دے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی آدمی مان لے کہ رمضان آ رہا ہے، افطاری لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگ بیان کرے کہ فلاں آدمی اتنے کو کھلا رہا ہے، اتنے کو افطاری کروا رہا ہے، تو میرے بھائی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے کام کریں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ تو یہ ایک ریاکاری ہے شرک اصغر میں۔ دوسری چیز ہے شرک اصغر میں سماع، دکھاوا، یہ سنانا، سنانے کو کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سنانے کے لیے کوئی آدمی کام کرتا ہے کہ فلاں آدمی میری تعریف کرے اور میرا ذکر خوب ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یسمع اللہ بہ، کہ کوئی آدمی اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا سنانے کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو سنائے گا، جو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو دکھائے گا۔ یعنی فائدہ نہیں ہے اگر کوئی دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، تو یہ عمل ایسا عمل ہے کہ میرے بھائی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ شرک جو چھوٹا شرک ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی زبان سے بول کر کے کچھ ایسے الفاظ بولتے ہیں جو شرک کے دائرے میں آتے ہیں، شرک اصغر کے دائرے میں آتے ہیں، اور اس کے بارے میں غیر اللہ کے نام کا قسم کھانا۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ۔ اگر تم کو قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ باپ دادا، دیوی دیوتا اور امانت، طلاق اور فلاں کی قسم نہ کھاؤ۔ تو اس طرح کے جو کلمات ہیں، ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا من حلف بالامانہ فلیس منا، کہ جو امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو امانت کی جتنی بھی یعنی یہ سب جو غیر اللہ کے نام سے لوگ قسم کھاتے ہیں، ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لات عزا کی قسم کھائے وہ لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ دادا اور طاغوت کی قسم نہ کھاؤ۔ تو چھوٹا جو شرک ہے اس میں یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام سے قسم لیا جائے یا غیر اللہ کی قسم کھائی جائے۔ اسی طرح سے شرک اصغر میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جسم پر لگا کر کچھ چیز ظاہر کرتا ہے جو شرک اصغر کے دائرے میں آتا ہے، جیسے کہ تعویذ، گنڈا اور من کا کیا کیا لوگ لگاتے ہیں، اور اس سب کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ پہنچانے والے ہیں۔
قرآن حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والطیولۃ شرک، کہ یہ جو جھاڑ پھونک دم، اور جھاڑ پھونک سے مراد دیکھیے شرعی جھاڑ پھونک نہیں ہے، دم کرنے کے بارے میں حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، اور دم کرنے کے بارے میں بہت ساری روایت ہے۔ تو جو شرعی دعائیں وغیرہ ہیں یا قرآنی آیات ہے یا معصورہ دعائیں وغیرہ ہے وہ پڑھ کر کے دم کیا جا سکتا، لیکن یہاں جو جھاڑ پھونک دم کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ جو غیر شرعی ہو، غیر شرعی طریقے سے آدمی جو دم کرتا ہے تو وہ سب شرک کے اندر ہے۔ ان الرقى والتمائم والطیولۃ شرک، تمائم جانتے ہیں کہ میاں بیوی اور اسی طرح سے بچوں کو شر اور فساد سب سے بچانے کے لیے، یا میاں بیوی کے یہ درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے یہ سب جو عمل کیا جاتا ہے نا، یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک ہے، اور شرک اصغر کے اندر یہ سب آتا ہے۔ کوئی آدمی اگر تعویذ لگاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس تعویذ کے اندر خود بخود پاور ہے، خود بخود پاور ہے، یہ نفع و نقصان کا مالک رکھتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن یہ اس لیے مانتا ہے کہ یہ سبب ہے، شر سے بچانے کا ایک سبب ہے، لیکن اس کے اندر خود نفع نقصان کی صفت نہیں ہے، یہ خود نفع نقصان نہیں پہنچاتا، تو یہاں یہ شرک اصغر میں آئے گا۔ اس لیے یہاں اس باریک کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ تو شرک چاہے جو بھی ہو، شرک اصغر ہو، شرک اکبر ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بچنے کی ایک دعا جس کی تعلیم ہمیں دی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ آپ دعا پڑھیں اور شرک کے جو بھی طریقے ہیں نا اس سارے طریقوں کو آپ چھوڑ دیں، چاہے شرک اکبر ہو۔ ہاں شرک اکبر سے تو آپ بچے ہی بچے، کیونکہ شرک اکبر سے سب برباد ہو جائے گا۔ شرک اصغر سے بھی آپ بچنے کی کوشش کریں جو بھی ہے، کیونکہ شرک اصغر یہ شرک اکبر تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو جو ذریعہ بن رہا ہے اس ذریعہ ہی کو آپ کاٹ دیں، وہاں سے آپ ختم کر دیں تاکہ آپ شرک اکبر تک نہ پہنچے۔ ٹائم ہو گیا ہے اس میں کہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق، شرک اکبر اور اصغر میں مختصر طور پر فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ شرک اکبر یہ بالکل ایمان کے خلاف بات ہے، یہ منافی ہے، جبکہ شرک اصغر کرنے والا یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسلام میں رہتا ہے۔ شرک اکبر اگر کوئی کرتا ہے، بڑا شرک کرتا ہے، تو اسلام سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن شرک اصغر کا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ شرک اکبر کا کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر ہی مر جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ لیکن شرک اصغر کا کرنے والا اگر بغیر توبہ کیے مرتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا، جبکہ شرک اکبر والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک اصغر والا اگر توبہ نہ بھی کیا ہے تو سزا کٹنے کے بعد وہ جنت میں آئے گا۔ شرک اکبر کرنے والا کے اوپر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، جبکہ شرک اصغر کرنے والے کے اوپر جنت حرام نہیں، یعنی جنت میں جائے گا۔ شرک اکبر کرنے سے سارا عمل برباد ہو جاتا ہے، جو بھی عمل بندہ کیا تھا، جو بھی زندگی بھر سب برباد ہو جاتا ہے۔ شرک اکبر کرنے سے، بڑا شرک کرنے سے سارا عمل برباد ہو جاتا ہے، جبکہ شرک اصغر سے وہی عمل برباد ہو جاتا ہے، وہی عمل برباد ہوتا ہے یا وہی عمل خراب ہوتا ہے جہاں وہ شرک کیا ہے، جیسے ریاکاری، دکھاوا کیا ہے یا سنایا ہے، جہاں جس عمل میں وہ شریک ٹھہرایا ہے تو شرک اصغر سے وہی عمل برباد ہوتا ہے، پورا برباد نہیں ہوتا۔ شرک اکبر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جان اور اس کا جو مال ہے وہ محفوظ نہیں رہ جاتا، یعنی ضرورت پڑنے پر جب اسے لڑنے کی بات آئے گی تو اس کو مارا جائے گا، اسے قتال کیا جائے گا، اور اس کا جو مال ہے اس حساب سے اگر مال جنگ ہے، جنگ ہو تو اس طرح سے اس کی جو جائیداد ہے وہ اس کو لیا جا سکتا ہے، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے اگر غنیمت کی شکل میں آئے تو شرک اکبر سے ایک انسان کا جو جان ہے، انسان کی جو جان ہے اور اس کا جو مال ہے وہ محفوظ نہیں رہتا، لیکن شرک اصغر کرنے والے کی جو جان ہے، اس کا جو مال ہے وہ محفوظ ہے، یعنی اسے قتال نہیں کیا جائے گا اور اس کی جان نہیں لی جائے گی۔ تو یہ سب کچھ فروق ہے شرک اکبر اور شرک اصغر میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو شرک اکبر اور شرک اصغر
ہر قسم کی جو شرک ہے سب سے ہمیں محفوظ رکھے۔